وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک دو چار دن میں ایک بہت ہی متبرک مہینہ ہم پر ضائع فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. حق تعالی جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل مرحمت فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے: مولا، آپ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میرے اندر قیام کرنے والے متعین فرما دیجیے. جو بندے عبادت کر کے، اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میرے اندر داخل ہو سکے. اور اسی طرح جنت کی حوریں عرض کرتی ہیں کہ مولا، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہمارے قابل متعین فرما دیجیے. جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور کوئی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کرتا، اور کسی پر بہتان نہیں لگاتا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں
اور اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرماتے ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہوگا، اگر ساری دنیا اکٹھا کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے بکریوں کا کوئی باڑہ ہوتا ہے۔ جس طرح بکریوں کا ایک باڑہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا اکٹھا کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسا معلوم ہوگا۔ ایسا عظیم الشان محل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ جو کوئی بندہ رمضان کے پہلے دن روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان مہینہ، اتنا رفیع المرتبت مہینہ، ایک دو چار دن میں ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ہم ابھی سے اپنا ایک معمول بنائیں، اپنا ایک نظام العمل بنائیں، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک پل کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں بسر کرنے اور گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اکابرین کی زندگیاں اٹھائیے کہ ان کا کیسا معمول ہوا کرتا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، جب 29ویں شعبان شروع ہوتی تھی تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم اور مریدین سے کہا کرتے تھے، بھائی ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا، تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ ایک قاضی کو بلاتے، اس کے بعد فرماتے کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں جتنے خطوط آئیں ان سارے خطوط کو ایک تھیلی میں ڈال دینا، زندگی باقی رہی تو ان خطوں کو رمضان کے بعد کھولا جائے گا، پڑھا جائے گا، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورا رمضان اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اہل اللہ کی زندگیاں تو ایسی تھی میرے بھائی۔ ہمارا کیسا استقبال ہوتا ہے رمضان کا؟ جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا، ہر آدمی کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور مبارکبادی دیتے ہیں، اور پھر 2-3 دن مسجدوں میں آنا شروع ہوتا ہے اور کثرت سے لوگ آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ جب 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہی سلسلہ جو پرانا ہوتا ہے، سارے لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں جو بیچارے عام نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے ہیں، وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ کہاں رہتا ہے؟ یہاں تراویح ہوتی ہے مسجد میں اور ہم لوگ ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، کوئی حلیم کھاتا ہے، کوئی حریص کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، اور سارے نوجوان بچے اور محلوں میں، ہوٹلوں میں، چوراستوں میں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم کو بلندی عطا کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اونچا منصب عطا کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ ہم اس مہینے کو کہاں کہاں گزارتے ہیں؟ 12 بج جاتے ہیں، بچے ہیں کہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، چوراستوں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں لوگ تراویح میں مصروف رہتے ہیں،
اور باہر ٹھہرے ہوئے آوازیں ہوتی ہیں اور مختلف ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، یہ مہینہ کیسا مبارک مہینہ ہے، کیسا قیمتی مہینہ ہے، کیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ زندگی میں ہم رمضان کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ ابھی سے ہم عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، اپنا ایک نظام العمل بنائیں اور اس کے مطابق رمضان کے اوقات کو ہم گزارا کریں۔ جہاں رمضان کے مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ایک کام کثرت سے ہم کو یہ بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس بے مثال عظیم الشان کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کی افضلیت اور رمضان کی اہمیت کا راز نزول قرآن مجید ہے۔ ہم میں سے کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے ان کو آتا ہے؟ ہر چیز کو سیکھنے کی فکر اور کوشش ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان بچے معمر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہر گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، طاقوں میں محفوظ ہے، کبھی اٹھا کے پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتے اور اس کو سیکھنے کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ میرے بھائی، زندگیوں میں کیسا انقلاب آئے گا جب ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب آئے گا؟ ہم کیسے اللہ کے محبوب بنیں گے؟ آدمی کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی فکر کرے، کوشش کرے، کسی ایک حافظ کا انتخاب کرے، کسی عالم دین کا انتخاب کرے، اس کے پاس جائے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے، سیکھنے کی فکر اور کوشش کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری عمریں 50 سال کی ہو گئی، بعض کی 60 سال کی ہو گئی اور بعض 40 کے اوپر کے ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی صحیح طور پر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اور بہت سے لوگوں کا حال ایسا ہے، وہ جو 4-5 صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، سورہ علم تری، سورۃ الفیل ہے، سورہ قریش اور سورہ فلق، سورہ ناس اور اس طریقے کی اور بہت سی جو چھوٹی صورتیں ہیں، وہ صورتیں بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے۔ اور ہماری زندگیاں 50 سال کی ہو گئی، ہر چیز کو سیکھنے کی فکر اور کوشش ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی فکر اور کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غور سے سنتے ہیں۔ ہم کس کو سناتے ہیں کلام؟ اللہ کو سناتے ہیں، اللہ کا کلام اللہ کو سناتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بہت ہی قیمتی مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اپنا ایک نظام العمل بنائیں اور اس کے مطابق اپنی اوقات کو گزاریں۔ قدر کرنے والوں نے رمضان کی اس طرح قدر کی ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوى، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی نفل عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور کوئی فرض کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قدر کرنے والوں نے اس طرح قدر کی، جب دیکھو وہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، یاد خدا بندی میں، ذکر میں، قرآن مجید کو پڑھنے میں ان کی زندگی اور ان کے اوقات لگ گئے۔ پورا رمضان کا مہینہ وہ ہمیشہ وہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں بسر کیا کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے اشتیاق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو وہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور وہ رمضان کی آمد کا اس طریقے سے انتظار فرمایا کرتے تھے جس طرح کسی قریبی رشتہ دار کی آمد کی جب اطلاع ہوتی ہے تو گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ میرا ایک فلاں مہمان آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، تو گھر والے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کوششیں اور فکریں کرتے ہیں تاکہ مہمان آ کے خوش ہو کے جائے۔ تو حضرات صحابہ بھی رمضان کا اس طریقے سے انتظار فرمایا کرتے تھے، 6 مہینے تک اللہ کے دربار میں دعا فرمایا کرتے اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور پھر 6 مہینے تک یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ رمضان کے مہینے میں جو ہم روزوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ذکر میں، دعا میں، یاد خدا بندی میں مصروف رہیں گے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ حضرات صحابہ کا تو ایسا اشتیاق ہوا کرتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان ہی کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، قریب قریب پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، آپ کے کاموں میں 3 کاموں کا اضافہ ہم محسوس کیا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام 3 کام بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے ہیں۔ غور سے سنیے وہ 3 کام کیا ہے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 کام کیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی کہ آپ رات کے سناٹے میں اٹھتے، سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھتے، اتنا لمبا قیام ہوتا اور اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب حال تھا کہ رات کے وقت آپ اٹھا کرتے تھے اور سارے لوگ جب کہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں اٹھ کے 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا اور اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج کے عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان آتا تھا تو عبادت میں اور بھی اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ پہلا کام خوب عبادت کا اہتمام کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ روزے دار کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ پر کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔
مسلمانوں کو مارنے اور صفحہ ہستی سے مٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہم کو عطا فرمانے والے ہیں رمضان کی شکل میں۔ ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین نعمت ہے رمضان۔ اس مہینے میں ہم کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ساری امت کے حالات کو درست فرمائے، سب کو امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عمل برآمد فرمائے۔ یہ دعا کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں؟ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق خرچ بھی کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق بھی خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معمول تھا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کرنا۔ رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں جو دست سوال دراز کرتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، قصر کرسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اے میرے بھائی، ہم تو اپنے گھروں میں عمدہ کھانے کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، افطار میں اچھے سے اچھے میوے ہم کھاتے ہیں، مغرب کے بعد اچھے سے اچھے کھانے ہم کھاتے ہیں، سحر میں اچھے سے اچھے کھانے ہم کھاتے ہیں، لیکن گھر کا بازو میں رہنے والا ایک پڑوسی جو غریب ہوتا ہے، اس کے لیے افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سحری کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو روزانہ عمدہ سے عمدہ چیزیں کھلاتے ہیں، وہی بچے بازو والے بچوں کے پاس جاتے ہیں اور کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ بیچارے غریب کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر میرے بابا کے پاس پیسے ہوتے تو میرے والد بھی مجھ کو لا کے کھلاتے اور مجھے اچھے سے اچھی چیزیں لا کے مجھے کھلاتے، اس بچوں پہ کیا گزرتا ہے؟ ذرا سوچیں، محاسبہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے صاحب سرور حضرات کو یہ مشکل پیش آتی ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، سب سے پہلے انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آج ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ سود کی حیثیت سے مال بڑھ رہا ہے۔ کسی کو ہم 100 روپے دیے، واپسی پہ جب وہ پیسے جب ہم لیتے ہیں تو دینے والا ہم کو 20 روپے اضافے کے ساتھ دیتا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسے بڑھ رہے ہیں۔ پیسے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ عذاب بڑھ رہا ہے، گناہ بڑھ رہا ہے۔ اور جو پیسہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے جو مال ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے۔ جب یہ مال اللہ ہی کا ہے تو پھر اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر، محتاج اور بھکاری ہو، اللہ کی ذات غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
اور اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہے تو ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کریں، بوجھ نہ سمجھیں۔ اور جن کے مالوں پہ سال گزرا ہے خوش دلی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں، اور کتنی عورتیں خواتین ایسی ہیں جو اپنے گلے میں، ہاتھوں میں، پیروں میں قیمتی سونے چاندی کے زیورات پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو لوگ سونا چاندی اور مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قیامت کے دن آگ میں تپائیں گے، اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کے بازوؤں کو داغیں گے، اس کی پیٹھ کو داغیں گے۔ وہ چلا اٹھے گا، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اس کا مزہ چکھ جس کا تو دنیا میں جو مال تو نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی تو نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا۔ تو بہرحال ایک قیمتی مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہم نے ایک نظام العمل بنائے، مجھے صبح میں کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، اور اسی طرح اہتمام کے ساتھ میرے بھائی تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اچھی طرح واقف ہیں، اور ایک وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کورونا کی شکل میں، اور اس کے نتیجے میں کئی اموات ہو رہی ہیں، اور لاکھوں لوگ دواخانوں میں زیر علاج ہیں، بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، اور لوگوں کے ذریعے سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے تراویح نہیں ہو سکی۔ اب اس مرتبہ کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر کوشش تو ہم پوری کرنا ہے، پوری تیاری کرنا ہے، تراویح کا پورا نظم ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے اگر کچھ پابندی آئے تو وہ اور بات ہے، لیکن بہت سے لوگ پہلے ہی سے ایک پلاننگ بنا لیے، ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم مسجد میں تراویح نہیں ہوگی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ہم ایک امام کا انتظام کریں، تراویح پڑھانے والے کو متعین کریں، اور سب انتظام ہونے کے باوجود کچھ قانونی دشواریاں ہیں اور حکومت کی طرف سے کچھ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں آ رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی سوچا جائے گا۔ جب یہاں اگر پابندی لگی ہے، اللہ کے بندو یہ تو تراویح کی نماز ہے، اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر گھر میں ہم ایک ایک بچے کو متعین کریں، اور ہر گھر والے تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ بہت سے حفاظ کرام ہیں، ہر گھر میں ایک ایک بچے کو طے کر دو، 2-4 افراد ہی صحیح، گھر کے افراد ہی صحیح، 20 رکعت تراویح کا ہم اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل برآمد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔